اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے سورہ انعام کے رکوع 3 کا ترجمہ و تشریح پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس پیشکش کا عنوان ہے کیا یہ حق نہیں ہے؟ فرمان الہی ہے، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا اس کی آیتوں کو جھٹلایا؟ بے شک ایسے ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے شریک ٹھہرائے، کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن پر تم گھمنڈ کرتے تھے؟ پھر ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے، ہم ہرگز مشرک نہیں تھے۔ دیکھو انہوں نے اپنے اوپر کیسا جھوٹ بولا، اور وہ سب ان سے غائب ہو گیا جو بہتان وہ تراشا کرتے تھے۔ اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کی بات پر کان لگاتے ہیں، مگر ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں تاکہ وہ اسے نہ سمجھ سکیں، اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے، اور اگر وہ ہر نشانی بھی دیکھ لیں تب بھی اس پر ایمان نہ لائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑتے ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے کہتے ہیں یہ تو بس پہلے لوگوں کی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں، اور وہ لوگوں کو اس سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، اور یہ لوگ دراصل خود اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں اور ان کو اس کا احساس نہیں ہے۔ اور اگر آپ اس وقت کو دیکھتے جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے اے کاش ہم واپس بھیج دیے جائیں تو ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ایمان والوں میں شامل ہو جائیں، بلکہ ان کے سامنے وہ سب کچھ کھل گیا جو وہ اس سے پہلے چھپایا کرتے تھے، اور اگر انہیں واپس بھیج دیا جائے تب بھی وہ ضرور پھر وہی کچھ کریں گے جس سے انہیں روکا گیا تھا، اور بلا شبہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ اور انہوں نے بولا کہ ہماری یہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے اور ہم ہرگز دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اور اگر آپ اس وقت کو دیکھتے جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، وہ فرمائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم۔ وہ فرمائے گا تو اب عذاب چکھو اس کے بدلے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ معزز ناظرین، سورہ انعام کا یہ تیسرا رکوع حق کا انکار کرنے والوں اور خدا کی نشانیوں کو جھٹلانے والوں کے انجام کو واضح کرتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے۔ ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ قیامت کے دن جب سب کو جمع کیا جائے گا، اس دن مشرکوں سے سوال کیا جائے گا کہ کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جنہیں تم اللہ کے برابر سمجھتے تھے اور یہ کہتے پھرتے تھے کہ یہ بھی اللہ کی طرح اختیار رکھتے ہیں؟ اس وقت وہ قسم کھا کر جھوٹ بولیں گے کہ ہم نے کبھی کسی کو خدا کا شریک نہیں بنایا۔ یوں ان کا فریب ان پر کھل جائے گا اور ان کے سارے جھوٹے معبود گم ہو جائیں گے۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بظاہر غور سے سنتے ہیں، لیکن ان کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور ان کے کانوں پر بوجھ ڈال دیا گیا ہے، اس لیے وہ نہ سمجھتے ہیں نہ ایمان لاتے ہیں۔ جب ان کے سامنے کوئی دلیل پیش کی جاتی ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ وہ خود بھی قرآن سے دور رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی قرآن سے دور کرتے ہیں۔ یہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، حالانکہ یہ خود بھی ہلاک ہو رہے ہیں اور دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں قیامت کا ایک منظر دکھایا ہے کہ کاش تم دیکھ سکو جب یہ لوگ جہنم کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اس وقت یہ کفار نہایت حسرت سے کہیں گے
کاش ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تاکہ ہم سچے پکے مسلمان بن جائیں اور اچھے اعمال کر کے برے انجام سے بچ جائیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر ان کو واپس بھیج دیا جائے اور انہیں مزید موقع دے دیا جائے تب بھی یہ وہی کریں گے جو یہ کرتے رہے ہیں۔ دنیا سے اندھی محبت کرنے والے اور کھلی حقیقتوں کا انکار کرنے والے یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی تو بس اسی دنیا کی زندگی اور ہم ہرگز دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، لیکن قیامت کے دن جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ سب کچھ حق اور سچ نہیں ہے، تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم یہی اصل حقیقت ہے۔ تب ان سے کہا جائے گا اب اس کفر و انکار کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو جو تم دنیا میں کرتے رہے ہو، آج تمہیں اس سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔